ایک مرتبہ دفتر کے کسی کام کی پیش نظر میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک گاڑی کا حادثہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا اٹھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس گاڑی کا ابھی حادثہ ہوا ہے۔ میں اس جائے حادثہ پر پہنچنے والا پہلا شخص تھا۔ میں نے اپنی کار روکی اور جلدی سے اس گاڑی کی طرف گیا جو اس حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ گاڑی کے اندر کوئی ضرور نقصان ہوا ہوگا۔ میں نے گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں، ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، پاؤں ڈگمگانے لگے اور نگاہ عبرت سے سانس روکنے لگا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور قریب تھا کہ میں چلا کر رونے لگوں۔ یہ عجیب منظر تھا، رنج و غم کا منظر۔ گاڑی چلانے والا اسٹیئرنگ پر ہی مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، شہادت کی انگلی کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار تھے، اس پر گھنی داڑھی تھی، ایسا نور نمایاں تھا جیسے سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا ہو یا چاند جگمگا رہا ہو۔ عجیب منظر تھا۔ اس کی معصوم سی ننھی بچی اس کی پیٹھ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کی گردن پکڑی ہوئی تھی اور وہ بھی دنیا کو الوداع کہہ کر اپنی جان آفرین کے حوالے کر چکی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کبھی ایسی موت نہیں دیکھی تھی، پاکیزہ موت، پرسکون موت، پروقار موت۔ اس کی صورت بتلا رہی تھی کہ اس کی زندگی انتہائی استقامت کے ساتھ رواں دواں تھی۔ اس کی شہادت کی انگلی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ مسکراتے ہوئے زندگی کی آخری سانس لینا اس بات کی علامت تھی کہ اس کی موت بڑے اطمینان کے عالم میں ہوئی ہے۔ میں اس خاتمہ بالخیر کو دیکھ کر گہرے غور و فکر کی وادیوں میں اتر گیا۔ میرے دماغ میں افکار کا ازدحام ہو گیا۔ ایک سوال میرے دل و دماغ کو بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور میں بار بار سوچ رہا تھا کہ میرا خاتمہ کس حالت میں ہوگا۔ یہ سوال میرے ذہن کو شدت کے ساتھ قریت رہا تھا اور میری غفلت کا پردہ چاک کر رہا تھا۔ خوف و خشیت کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں جاری تھا اور میری سسکیوں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ وہاں اگر کوئی مجھے دیکھتا تو وہ سمجھتا کہ میں اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں۔ میں اس قدر زور سے رو رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر رو رہی ہو۔ مجھے احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد کون ہے۔ اتنے میں میرے کانوں سے ایک عورت کی آواز ٹکرائی جو بہت ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کی آواز نے میرے شعور آگہی کو واپس کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی صاحب آپ میت پر آنسو نہ بہائیں، یہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے، ہمیں گاڑی کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آواز کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا تو کار کی پچھلی سیٹ پر ایک خاتون دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی جنہیں کوئی زخم نہیں لگا تھا، وہ سب صحیح سلامت تھے۔ وہ خاتون پورے طور پر پردہ کیے ہوئے تھی اور جاں گداز حادثے کے باوجود پوری طرح اطمینان کی حالت میں تھی۔ کوئی رونا دھونا تھا، نہ چیخ و پکار، نہ کوئی آہ و بکا اور نہ گریہ وزاری تھی۔ ہم نے گاڑی کے اندر موجود اس خاتون اور اس کے دونوں بچوں کو نکالا۔ جو کوئی مجھے اور اس خاتون کو دیکھتا وہ سمجھتا کہ خاتون نہیں بلکہ میں مصیبت زدہ ہوں۔ خاتون اپنے پردے کو سمیٹتے ہوئے، پورے جسم کو ڈھانپتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت پہ راضی اور ثابت قدم رہتے ہوئے ہم سے گویا ہوئی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ لوگ دشواری نہ سمجھیں تو میرے شوہر اور بچی کو کسی قریبی ہسپتال میں پہنچانے کی زحمت کریں، غسل اور کفن میں جلدی کریں اور مجھے میرے دونوں بچوں کے ساتھ ہمارے گھر پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند لوگوں نے جلدی سے خاتون کے شوہر اور اس کی بچی کو قریبی ہسپتال پہنچایا اور ضروری کارروائی کے بعد قریبی قبرستان لے گئے۔ دیگر حاضرین نے اس خاتون سے کہا کہ وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جائے تاکہ اسے اس کے گھر پہنچایا جا سکے، لیکن اس خاتون نے انتہائی شرم و حیا اور عزم کے ساتھ انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف اسی گاڑی میں سوار ہو سکتی ہوں جس میں کچھ عورتیں بھی ہوں۔ پھر وہ خاتون اپنے دونوں بچوں کو لے کر ایک طرف ہو گئی۔ ہم اس وقت اس خاتون کی خواہش کی تکمیل کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی خواہش کے مطابق عورتوں والی گاڑی کہاں سے لاتے؟ بہرحال ہم نے اس
اس کے جذبات کا خیال رکھا اور اس کے موقف کی تعظیم کی۔ خاصا وقت گزر گیا اور ہم اس پریشان کن گھڑی میں اس بیابان جگہ 2 گھنٹے مسلسل انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں ہمارے پاس سے ایک گاڑی کا گزر ہوا جس میں ایک آدمی اور اس کی پوری فیملی سوار تھے۔ ہم نے گاڑی رکوائی اور اس کے مالک کو خاتون کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے آگاہ کیا اور اس سے گزارش کی کہ براہ کرم اس خاتون کو اس کے بچوں سمیت اس کے گھر پہنچا دیں۔ وہ آدمی راضی ہو گیا اور اس خاتون کو اس کے بچوں سمیت اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر میں اپنی گاڑی کی طرف واپس آیا اور اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ میں اس خاتون کی عظیم ثابت قدمی پر بہت تعجب کر رہا تھا۔ آخری لمحات میں اس کے شوہر کی استقامت اور ایمان کی شہادت اور ایسی پریشان کن گھڑی میں اس کی بیوی کا مکمل پردے کی حالت میں ایمانی جذبے سے بات کرنا اور اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور ایسے واقعات سن کر آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔